نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عجیب ذات ہے۔ اس کے فیصلے، اس کے قانون، اس کا مزاج اللہ ہی جانتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بڑھیا تھی، بیچاری اپاہج تھی، معذور تھی، کمزور تھی، غریب تھی، سارا دن لوگوں سے بھیک مانگا کرتی تھی۔ تو آج کل جس طرح رواج ہے، بہت سے لوگ بھیک مانگنے والوں کو بھیک دے دیتے ہیں، خیرات دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ معاف کرو، اللہ دے گا۔ تو اس بڑھیا کو بھی وہ جو سارا دن لوگوں سے بھیک مانگتی تھی، چند لوگ اس کو دے دیتے تھے روٹی یا کھانا یا پیسے، اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو وہ بڑھیا بھی سنتی رہتی تھی کہ مجھے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دے گا۔ خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد جب منکر نکیر اس بڑھیا کی قبر میں آئے اور پوچھنے لگے کہ تو کیا لے کے آئی ہے، کیا اعمال کر کے آئی ہے، دنیا سے کیا لے کے آئی ہے، جس طرح ہر کسی سے قبر میں سوال ہوتا ہے کہ دنیا سے کیا کما کے لایا ہے، کیا کر کے آیا ہے، کون سے اعمال کیے ہیں، تو فرشتوں نے اس بڑھیا سے بھی پوچھا کہ کیا لے کر آئی ہے۔ تو بڑھیا بیچاری رونے لگ گئی اور کہنے لگی، ساری زندگی لوگ مجھے کہتے رہے کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ آج جب میں اللہ کے پاس آئی ہوں تو الٹا تم مجھے کہتے ہو کہ کیا لے کر آئی ہو۔ تو آج بھی جب مجھے اللہ نہیں دے گا تو پھر اللہ مجھے کب دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بڑھیا کی یہ بات پسند آ گئی اور اللہ نے اس بڑھیا کو معاف کر دیا، اس کی بخشش کر دی۔ تو اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بس زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی ایسا کام کر جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا لگ جائے، اللہ کو خوش کر جائے۔ اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ آپ عبادت سے خوش کر سکتے ہیں، عبادت سے خوش کریں، کسی اور چیز سے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ زندگی میں فرائض کے بعد فرائض پہ عمل کرنا تو ضروری ہے، نماز روزہ ہے، اس کے علاوہ ضرور کوئی ایسا عمل کر کے جائے جس سے آپ کو لگے کہ میرا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ آخرت میں آپ کی بچت بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف بھی فرمائیں گے، جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔